آسمان پہ پتھر کا کیا کام؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے، جمادات ہے زمین کا حصہ. یہ پتھر آسمان سے کیسے آیا؟ مولوی کی سمجھ میں کہانی نہیں آ رہی تھی، میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا او علی کا خاموش جا کر تو بتا دے یہ پتھر کہاں سے آیا. قرآن نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو بھول گیا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. ابرہا ہاتھی لے کے آیا تھا، ہم نے ابابیل کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر دے کے ہاتھیوں کے مقابلے میں بھیج دیا تھا، اور خدا کہتا کہ ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا، اس لیے کہ جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا نہیں ہوتی. ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے رہا تھا. تفسیر امام رضا کا حوالہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بادشاہ فرماتا ہے کہ جب ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے رہا تھا تو ایک ابابیل کے کان میں آ کے جبریل نے اللہ کا حکم سنایا کہ خدا کہتا ہے تو نے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا، فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا اور اگلی وحی کا انتظار کر. وہ پرندہ حکم پروردگار کے ساتھ غار کی کوہ میں بیٹھا. معصوم فرماتے جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا ویسے ہی اللہ نے اس پرندے کو زندہ رکھا. اس کے رزق کا بندوبست اللہ نے لے لیا، اس کی سانسوں کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، اس کی زندگی کی حفاظت اللہ نے لے لی. دن مہینوں میں بدل گئے، مہینے سالوں میں بدل گئے. ادھر غدیر میں حارث علی کی ولایت کا انکار کیا. جبریل نے آ کے اسی پرندے کے کان میں کہا خدا کہتا اب اپنے حصے کا پتھر نکال حارث کے سر پہ مار تاکہ میں دنیا کو بتاؤں وہ مکان کا دشمن تھا، یہ مالک مکان کا دشمن. سیدہ فاطمہ